السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ انتخاب یا انقلاب، یہ نیا نعرہ آ گیا ہے سامنے تحریک انصاف کی طرف سے، اور 13 اگست کو جو اعلان کیا گیا ہے پاور شو کا کہ پورے پاکستان سے کارکن اور ووٹر سپورٹرز، پاکستان کی عوام، پی ٹی آئی کے چاہنے والے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے عوام، وہ سارے ان کو دعوت دے دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی بندوبست کیے جائیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ عجیب سا ایک موقع، یہ میری بڑی اہم ترین ویڈیو ہے، اس کو آپ نے سارا دیکھنا ہے۔ میں تو اپنے طرف سے ہر ویڈیو کو اہم سمجھ کے ہی بناتا ہوں اور اہم باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نشاندہی کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مختلف ہے، اور اس میں جن چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں وہ پہلے کہیں بھی نہیں ہوتی، اور وہ بہت ضروری ہیں، بڑی اہم ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ انقلاب یا انتخاب، اور دوسرا انہوں نے 13 اگست کو یہ جو ہے وہ ڈیٹ کا انتخاب کیا کہ اس میں کنسپٹ یہ ہے کہ ایک تو جشن آزادی ہم مناتے ہیں، لیکن غلام ہوتے ہوئے یا غلام سوچ ہوتے ہوئے، جو پی ٹی آئی کے مطابق غلام سوچ رکھنے کے بعد، یا امریکہ کی غلامی کرنے کے بعد، یا اس طرح کا کوئی جو بھی ان کا وہ آج تک بیانیہ موجود ہے، وہ 14 اگست منانا جو ہے وہ ایکچولی حقیقی آزادی نہیں مناتے ہم، یوم آزادی۔ تو یہ حقیقی آزادی کی جد و جہد کا پرچم بلند کیا جائے گا وہاں پہ 13 کو۔ اب یہ ڈیٹ جو ہے وہ میرے جیسے بندے کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے بڑا وہ ہے، ٹیکنیکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہولا دینے والا، دل کو دہلا دینے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمیشہ، بلکہ 14 اگست جو ہے وہ پرامن طریقے سے منائی جاتی ہے، اور اس میں سارے لوگ کسی کو روکیں، کہیں نہ کہیں، بہرحال نوجوان سڑکوں پہ نکلتے ہیں، سرکاری ادارے سجائے جاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، اس طرح کا سارا ظاہر، اور تقریبات ہوتی ہیں جس میں حکومتی سرکاری تقریبات بھی ہوتی ہیں، اور لوگ پرائیویٹ ادارے بھی مناتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جتنا پیچھے سے جو اس وقت سیاق و سباق، پرسپیکٹو، تناظر، منظر، وہ جو چلا آ رہا ہے، کہانی جو چلی آ رہی ہے پیچھے سے، اس میں یہ موڑ ایسا آ گیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک طرح کا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑا خطرناک قدم ہے، اور اللہ خیر کرے۔ ہم جیسے لوگ تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں ہر وقت کہ رب تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے، اس ملک کے عوام کی خیر کرے، اور کچھ نہ ہو، مزید کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی ہولناک حادثہ نہ ہو۔ لیکن اس وقت دو چیزیں کہ ایک 13 اگست کو، اور کنٹراڈکشن یہ ہے، تضاد یہ ہے کہ پہلے جو سرکاری سطح پر 14 اگست کی تیاری ہو رہی ہوگی، یہ عوامی سطح پر اس سے متضاد ہوگی، کہ عوام دراصل اس دن نفی کرے گی اس یوم آزادی کی، جو وہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے کہ یہ حقیقی آزادی نہیں ہے، اور وہ حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کریں گے جس میں کسی بھی یعنی کہ بین الاقوامی طاقت کے یا سپر پاور کے یا امریکہ جیسے ملک کی غلامی سے آزاد ہونا جو ہے اس کو حقیقی آزادی قرار دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، اگر وہ غلامی موجود ہے یا ان کے اشاروں پر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، تو یہ آج کا واقعہ نہیں ہے۔ اب اس میں سب سے اہم ترین بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے 75 سالوں سے، اور یہ 3 مہینے 4 مہینے پہلے تک یہ پریکٹسز اور یہ پریکٹس مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اب اس میں غور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ چند وہ کوئی کسی کو کوئی جنرل، فلاں جنرل نے آ کے جو ہے وہ پچھلی حکومت کو ہٹا دیا، اور فلاں جنرل جو ہے اگلی نئی حکومت کو لے کے آئے، پھر جنرل ظہیر الاسلام نے یہ کہا کہ جی ہمیں پی ٹی آئی کو چیک کرنا چاہیے، عمران خان شاید بہتری لے آئے، مثال میں دے رہا ہوں۔ وہاں پہ اس وقت جنرل وہ جو تھے، کیا نام تھا، جو ضیاء الحق کے دور میں ذہن سے نکل گئے، تو وہ ایک جنرل صاحب تھے جنہوں نے وہ نواز شریف پر جو ہے وہ بیٹ لگائی تھی کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اور ان کو انہوں نے وہ لیڈر بنا دیا۔ اسی طرح کسی نے الطاف حسین کو بنا دیا، کسی نے کسی کو بنا دیا، لیکن یہ کنٹینیوٹی دیکھیں، یعنی اب ہر دفعہ وہی سیم جنرل تو نہیں موجود، ضیاء الحق یا مشرف یا ایوب خان یا یحییٰ خان،
جنرل تو بدلتے رہیں، یا جنرل ظہیر یا جنرل پاشا، جنرل کیانی، یا وہ قومی ستاروں میں اس وقت کے ایجنسیوں کے لوگ ہوں گے، وہ تو یعنی کہ یعنی عمل ریپیٹ ہو رہا ہے، ایکشن، لیکن چہرے بدل رہے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ بنیادی بات سمجھنے کی کہ جس کو ہم افراد کی وجہ سے سمجھنے کے قابل بعض اوقات نہیں ہو پاتے، کہ ہم جنرل باجوہ کے پیچھے پڑ جائیں، جنرل باجوہ نے یہ کہہ دیا، بھائی اس سے پہلے جنرل باجوہ سے پہلے بھی تو یہ کام ہوا ہے، جنرل مشرف کے وقت ہو گیا تھا، اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہوگا کام، جنرل ضیاء الحق کے وقت ہو گیا ہوگا، اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکشن سیم ہے، چہرے بدل رہے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی سیاست میں جو ہے وہ چہرے وہی ہیں، چہرے بدلو، چہرے بدلو، جب چہرے بدلے گا تو ان کا نہیں جی نظام تو وہی ہے، چہرے نہیں نظام بدلا جائے۔ تو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہم سب کو، پی ٹی آئی کو بھی، اور خاص طور پہ عمران صاحب میری اس بات پر ضرور ان کو توجہ دینی چاہیے، اور پی ٹی آئی کا جو ان کے تھنکرز ہیں یا تھنک ٹینک ہے یا سوچنے والے ہیں کمیٹی جو ہے، ان تک یہ بات میری جو ہے وہ پہنچنی چاہیے کسی طرح بھی، کہ آپ اس پروسیس کا انالیسز کریں کہ ہر 3 سال بعد، ہر 2.5 سال بعد، ہر 3.5 4 سال بعد آخر وہ کون سی قوت ہے جو ملک میں جنرل وہ نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ وہ چہرے نہیں ہوتے، لیکن پروسیس وہ ہو رہا ہوتا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے جو میری اپنی ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دراصل پاکستان سے انیشیٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر کوئی ڈیفالٹ قسم کا میکنزم بنا دیا گیا ہے، اور جس کو آپریٹ کرنے والا کوئی مسلسل، کوئی مستقل، کوئی ایسا اب کیا کہیں اس کو، آپریٹر ہے مستقل، اس کو جو آپریٹ کرتا جا رہا ہے، یا وہ نظام ایسا کوئی موجود ہے پیچھے اس کام کے کہ جو اس سسٹم کو چلائے جا رہا ہے، کہ ملک میں جو ہے وہ سٹیبلٹی، پولیٹیکل یا جمہوری سٹیبلٹی آنے ہی نہیں دی گئی۔ اس لیے کسی ایک جنرل کو کہنا، کسی دوسرے کو کہنا، کسی تیسرے کو کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل سوچ سے ہٹ جائیں گے۔ اب اگر یہ میکنزم ہے پورا، اور اس میکنزم کے سامنے جو چہرے آتے ہیں وہ نہیں ہوتے تب بھی یہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ میکنزم کہیں پیچھے موجود ہے، اور کہیں پیچھے سے آپریٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ کنٹینوسلی آپریٹر بدلتے جائے۔ زندگی افراد ہیں تو وہ ایک گئی تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا، مشین وہاں موجود ہے، میکنزم موجود ہے وہاں پہ۔ اب اگر اس میکنزم سے آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دے گا، یہ میکنزم آج تک تو نہیں ہوئے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی طاقت سے آپ آ جائیں گے، اس لیے کہ آپ پاپولر لیڈر ہیں، اس لیے آپ کا احترام کیا جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ تو عوام ہے، تو پہلے تو یہ ٹارگٹ ہی پاپولر لیڈر کیے گئے، جس لیڈر کے ساتھ، چاہے وہ نواز شریف ہی کیوں نہیں تھا، جس کے پیچھے عوام کی طاقت کھڑی ہوئی ہے، اس میکنزم نے، اس سسٹم نے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو ٹارگٹ اس وقت جو ہے وہ آپ ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ وہ عوامی مقبولیت اور عوامی بھروسہ موجود ہے، عوامی اعتماد موجود ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹارگٹ آپ پورا وہی ہیں جو پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی 3.5 سال کے بعد حکومت کو ہٹا دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ چاہے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چہرے نئے ہوں، افراد نئے ہوں، لیکن سسٹم اور میکنزم وہی موجود ہے پیچھے، اس نے آپ پہ اٹیک، اپنا کام اس نے کر دیا جو پہلے سے کر رہا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ اس کو اسی طرح رولتے رہنا ہے، اس کو طاقت بننے سے روکنا ہے، اس کو مستحکم ہونے سے روکنا ہے، اس کو کوئی سپر پاور ہونے سے روکنا ہے، اس کو ترقی کرنے سے روکنا ہے، یا ترقی دینا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور عظیم الشان بنانا ہے۔ وہ تو ہمیں رزلٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر اس میکنزم کا مقصد یہ ہوتا تو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اول تو یہ رجیم چینج والا کام کیا ہی نہ جاتا، یا اگر اس کے ریزلٹس جب غلط نکلے تھے اسی وقت اس کو ریورس کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کو پاکستان کا، اگر دیکھیں جنرل باجوہ نے جا کے وینڈی شرمن سے یا
یو اے ای اور دیگر دوست ممالک سے پاکستان کی فائنانشیل ہیلپ کرنے کے لیے کہا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، تو وہ فرد ہیں، انہوں نے کہا ہے وہ چاہیں گے کہ یار ملک اگر میری وجہ سے کوئی رجیم چینج میں میرے اوپر کوئی بلیم آ رہا ہے تو میں اس وقت ان کو تو دینا کسی نے، چلو میں ہی اپنی ذمہ داری پوری کروں، میں ان کو تو عزت ہی کوئی نہیں کرتا ان کی، اپنے ملک میں نہیں ہے، باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ شہر چ بھی اس سے بندے دی عزت ہوتی جدی گھر چ ہوئے، جدی گھر چ عزت نہ ہوئے گلی چ کوئی عزت نہیں کرتا، تو ان لوگوں کو تو وہ باجوہ صاحب نے لیکن باجوہ صاحب تو فرد ہیں، انڈیویجول ہیں، سسٹم جو پیچھے بیٹھا ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ پاکستان برباد ہو رہا ہے یا تھک کے گر پڑا ہے یا اس کو بس اب یہ ایسا نقصان اور ڈیمیج پہنچے گا کہ یہ اپنے اٹھ نہیں کھڑا ہوگا، یا عوام تڑپ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ وہ جو ظالمانہ نظام پچھلے 75 سالوں سے بار بار ہمیں اسی چکر میں پھنسا کے گھیر کے مار رہا ہے، وہ تو نہیں دے، وہ تو اندھا ہے، ورنہ 100 بار اس ملک پر مصیبتیں لے کے آیا، وہ بھوکوں بھی مرے ہیں، لوگ حادثے بھی ہوئے ہیں، ہم گرے بھی ہیں، قرضوں میں آج تک جو جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ نظام کو کیا اس پہ کوئی ہو گیا؟ اب یہ چیز عمران خان کے سوچنے کی ہے کہ کیا وہ نظام فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دے گا، نمبر 1۔ کیا وہ نظام اپنی جو یہ قوت پر اس نے رجیم چینج کیا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں، الیکشن کی صورت میں یا کسی عدالت کے ذریعے یا عوامی طاقت کے ذریعے اس کو ریورس ہونے دے گا؟ 2 بڑے اہم سوال ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کیا کسی پاپولر لیڈر جس کو وہ سسٹم پیچھے یہ جو رجیم چینج والا یا حکومتوں کو اٹھانے، نکالنے، لانے، لے جانے والا جو سسٹم موجود ہے، کیا وہ کسی عوامی پاپولر اور بھروسے والے لیڈر کو آنے دے گا اقتدار میں؟ یہ 3 باتیں وہ سوچ لیں، میرے نزدیک تو یہ کہ نہیں۔ اب اگر نہیں ہوگا تو راستہ کیا رہ جاتا ہے؟ پھر انتخاب تو نہیں ہے، انقلاب ہے، لیکن انقلاب جو ہے وہ منہ سے نکالنا آسان کام ہے، کیونکہ انقلاب جو ہے وہ آگے بڑھ کے کسی اور سمت چلا جاتا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے آتا ہے جو تاریخ بتاتی ہے۔ تو کیا پاکستان اس انقلاب کا متحمل ہو سکتا ہے، یا کیا پاکستان کے عوام میں کیا عوام کو ایسے انقلاب میں جھونکا جا سکتا ہے؟ یہ 2 اہم سوال ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس انقلاب کے لیے تیار ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، جب یہ جو سسٹم ہے پیچھے کھڑا ہوا، پوری کی پوری لیڈرشپ بھی اریسٹ ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، حفاظت فرمائے، لیڈرشپ کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہٹایا مٹایا جا سکتا ہے، پیچھے نظام ایسا موجود ہے، جو سسٹم ہے اس کو تو ہر حال میں اپنی فتح اور اپنے آپریشن کی کامیابی چاہیے۔ اب جواب میں رہ جاتا ہے انقلاب، تو میں آپ اپنے سننے والوں کے لیے بھی میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں یہ جتنے ہمارے دانشور ہیں ان کے لیے بھی میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اور اصل یہ سوال عمران خان اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے ہے اور اس کے بعد عوام کے لیے، کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس انقلاب کا جس کے بغیر تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیا اس کو برداشت کر لے گا، اس کا تقاضا کرتا ہے، اس کو یعنی سمجھ لیں کہ کیا کیپیسٹی ہے ہمارے ملک اور عوام اور ہماری لیڈرشپ کی کہ اس طرح کا انقلاب لایا جائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، لاہور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگلا پارٹ میں اس کے بعد ضرور کروں گا، لیکن یہ 13 والا خدا کرے یہ 13 جو ہے اگست جو ہے اور 14 اگست اللہ کرے یہ خیر خیریت سے گزر جائے۔ میرے نزدیک حالات جو ہے وہ قابو سے باہر نکل سکتے ہیں، بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے اس رات کو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور اللہ خیر کرے، دعا بھی ہے ہماری کہ رب تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو، ہماری عوام کو۔ یہ آپ اس کو ویڈیو لائک شیئر کریں اور لاہور ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں، بہت شکریہ، اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اس انقلاب کا، کیا عوام اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ نظریاتی طور پر اور فزیکل طور پر دونوں لیول پہ کیا وہ تیار ہے اس کام کے لیے، کیا عوام اور لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے کسی انقلاب کے لیے ریڈی ہے کہ جو 75 سالہ
جو سسٹم ہے اس کے جو آہنی اور گھناؤنے جو دائرے ہیں ان کو توڑ کے نکل جائے۔ بہت شکریہ۔